اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز جنازہ کے لیے کوئی جماعت ہی نہیں ہوئی، کسی امام کا انتخاب ہی نہیں ہوا۔ اب اگلی بات کہ وہ نماز ہوئی کیسے؟ حدیث کی کتاب شمائل ترمذی، امام ترمذی کی بڑی عظیم کتاب ہے شمائل ترمذی، وہ اپنی اس کتاب کے اختتام پر ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا بیان۔ وہاں پر یہ حدیث لاتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پیارے صحابی، انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی نماز پڑھیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ نعم، ہاں پڑھی جائے گی۔ لوگوں نے پھر سے پوچھا کیف نصلی، کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا کہ یدخل قوم فیکبرون فیصلون فیدعون، جماعت نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے اندر لوگ داخل ہوتے جائیں اور وہ تکبیرات کہتے، درود پڑھتے، نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے ہوئے نکلتے جائیں، جو جائے وہ نماز پڑھ کے باہر آ جائے، پھر دوسرا جائے، پھر تیسرا جائے، اس طرح لوگوں کی جماعتوں کی صورت میں 5 بندے 7 بندے 10 بندے جتنے حجرے میں جا سکتے ہیں وہ جائیں، پڑھیں اور واپس نکل جائیں، ثم یخرجون، پھر وہ نکلیں، اس کے بعد پھر دوسرے جائیں۔ یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے جنازہ کا طریقہ۔ لیکن اگر پھر یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا گئے، جب اس موضوع پر ہم کتابیں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، مختلف ذہنوں کے سوالات، مختلف ذہنوں کے بندے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جنازہ نماز اس لیے ہوتی ہے کہ میت کی بخشش کے لیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو بخشش کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات ایک اعتبار سے بالکل حق بھی جانب ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان پہلی جلد آپ کو ایک باب ملے گا، ایک چیپٹر ملے گا، باب ادنا اہل الجنہ منزلہ۔ اس چیپٹر میں، اس باب میں یہ حدیث ملے گی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جن، انسان، حیوانات، یہ سارے کے سارے امتحان کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی ذات غضب اور غصے کے عالم میں ہوگی، رب تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، پہلے کبھی غصہ نہیں آیا ہوگا اتنا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، انسانیت تنگ ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ اللہ کے در سوال کریں کہ آج حساب و کتاب ہو۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، سارے انبیاء جواب دیں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد کریم علیہ السلام کے پاس۔ آپ فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ان سب کے بیچ میں آج کوئی اس معاملے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے حضور سفارش کریں، سوال کریں۔ فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے فرمایا میں 7 دنوں کا سجدہ کروں گا اور سجدے میں وہ پڑھوں گا جو اسی وقت اللہ پاک میرے دل میں ڈالے گا، اور وہ کلمات ہوں گے جو خلق میں اللہ پاک کے سامنے کبھی کسی نے نہیں پڑھے ہوں گے۔ فرمایا میرے سجدے کے بدولت اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا، سلما تؤتا، آپ اٹھیں تاکہ آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے 8 دنوں کے بعد میں جب اٹھوں گا، جیسے ہی میری نظر اللہ کی ذات پر پڑے گی میں پھر سے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اس حدیث کی مزید تشریح امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں، مسند ابی بکر کی سیریز میں، امام ابو بکر المروزی کی مسند ابی بکر کے اندر اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے میں جیسے اللہ کے حضور اٹھوں گا، اپنے مالک کو دیکھوں گا، پھر سے سجدے میں گر جاؤں گا، میں گرنے لگوں گا، جبریل امین آ کے مجھے بازو سے پکڑیں گے کہ نہیں اب سجدے کی ضرورت نہیں، آپ کی سفارش قبول ہو چکی ہے۔ اب وہ ذات جو پوری انسانیت کے لیے سفارش کرے، اس کے لیے کون ہو سکتا ہے کہ جنازے میں کھڑے ہو کر بخشش کا سوال کرے؟ فرمایا کہ جب میں جنت کی طرف جانے لگوں گا میں وہ ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی جلد چیپٹر انا اول الناس یشفع، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہلا انسان ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا،
فرشتہ پوچھے گا کون؟ میں جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ آگے فرشتہ کہے گا بک امرت لا افقہ لاحد قبلک، جب سے یہ جنت بنی ہے اس کے در پر اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ فرشتے سن، یہ دروازہ تب تک نہیں کھولنا جب تک اس دروازے پر محمد کریم علیہ السلام نہ آ جائے۔ وہ عظمتوں کے صاحب۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ صحابہ کرام ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ عین ممکن ہے جنازہ نماز کی کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں کہ جن میں جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں مانگا جاتا، وہ سارا اپنے لیے ہی مانگا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک معروف دعا ہے حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب الجنائز کے اندر امام صاحب نے ایک چپٹر قائم کیا ہے، ایک باب قائم کیا کہ ما یقول فی الصلاۃ علی المیت۔ اس چپٹر میں، اس باب میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ نماز میں دعا پڑھتے تھے تو آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لحینا، اے مولا کریم ہمارے زندہ جو لوگ ہیں ان کو معاف فرما، ومیتنا، جو ہمارے وفات پا گئے ہیں ان کو معاف فرما، وشاہدنا، جو اس وقت حاضر ہیں ان کو معاف فرما، وغائبنا، جو اس وقت موجود نہیں ہے مولا کریم ان کو بھی معاف فرما، وذکرنا، جو ہمارے مرد ہیں ان کو معاف فرما، وانسانا، جو ہماری عورتیں ہیں ان کو معاف فرما، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مولا کریم ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اللہم لا تحرمنا اجرہ، مولا کریم جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بعد صبر کی جو نعمت ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرنا، ولا تضلنا بعد، اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اب یہ وہ دعا ہے جس میں آگے جو جنازے والا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں مانگا جاتا۔ یہاں پر میں ضمناً مختصراً ایک چیز کی گزارش کرتا جاؤں، اس دور میں جو ہم جنازے کی نمازیں، خاص طور پر ہم مولوی لوگ جو لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور ہم جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں بہت بڑا ظلم کرتے ہیں ہم مولوی لوگ اس مرنے والی میت کے ساتھ۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس وقت 90% جو جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں وہ یہ ہے۔ بھلے آپ کل ہی اپنے مسجد کے محلے کے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھیں کہ آپ جب جنازہ کسی کا پڑھتے ہیں تو آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں، وہ وہی دعا بتائے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ جب آپ اس دعا کی معنی پڑھیں گے میت کے لیے تو کچھ نہیں مانگا جاتا، ساری خلق کا سارے لوگ آئے کہ فلاں کی نماز جنازہ تھی، کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے صرف، اور بہت ساری بہترین دوسری دعائیں جو ملانی چاہیے کوئی نہیں ملاتا۔ آج کل نماز جنازہ ہوتی کتنی 50 سیکنڈ کی، 55 سیکنڈ کی، 60 سیکنڈ کی، ایک منٹ میں ایک انسان کے 50 60 70 سال کے گناہ ہیں رب سے ہم بخشوانے کے لیے آتے ہیں، 55 سیکنڈوں میں بخشوا کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اگلے انسان کے لیے کچھ نہیں مانگا جاتا، عین ممکن ہے صحابہ کرام نے یہ دعا پڑھی ہو۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ اس طرح ہوئی، نہ کوئی جماعت ہوئی، نہ کوئی امام تھا، صحابہ کرام آتے گئے اور پڑھتے گئے، اور مختصر وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔